السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت یہ ہے ایمان والا جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے اور ایمانی اعتبار سے مضبوط ہو، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بھی، ظاہری و باطنی اعتبار سے بھی، اور اسی طرح ایمانی اعتبار سے بھی کیا ہو؟ مضبوط ہو۔ عقیدہ اس کا کیا ہو؟ مضبوط ہو۔ عقیدے کی کمزوری نہ ہو، توہم پرستی اس کے اندر نہ ہو۔ توہم پرستی یہ مشرکوں سے آئی ہوئی چیز ہے، بت پرستوں سے آئی ہوئی چیز ہے۔ توہم پرستی، وہم کرنا۔ توہم پرستی کا کیا مطلب ہے؟ وہم کرنا۔ یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ دیکھ لیا تو یہ ہو جائے گا، اگر ایسے ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا۔ پھر اللہ میاں کہاں گیا؟ کیوں جی؟ اللہ میاں کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں نظر آ رہا۔ اللہ میاں کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں نظر آ رہا کہ اللہ میاں کیا رول پلے کر رہا ہے اپنا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب گھر سے ہم نکلے اور جناب سامنے دیکھا کوا بیٹھا ہوا تھا، اللہ جی دل میں آ گیا آج میرا کوئی کام نہیں بنے گا، تو اس کا خدا اللہ میاں نہیں ہے، اس کا خدا کیا ہے؟ اس نے اپنا خدا کس کو بنا دیا؟ کوے کو۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ سڑک پر چلا جا رہا تھا، کتا آگے سے گزر گیا، وہیں بریک لگا لی، واپس آ گیا۔ ابھی بھی پوچھ رہی ہے ابھی تو گئے ہو کیسے آ گیا، آج جلدی کیسے آ گیا؟ ابھی کہتے ہیں کیا کتا گزر گیا۔ ایمان کہاں گیا؟ جو اللہ اللہ کی ہم رٹ لگاتے ہیں وہ کہاں گیا؟ اس سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، محرم کی 24 ہے، 25 ہے آج، 24۔
یہ محرم ختم ہوگا، محرم کو بھی کہاں سے پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، شادی نہیں کریں گے محرم میں، سفر میں شادی نہیں کریں گے، یہ شادی مرہوس ہوتی ہے. لو، اور جہاں جہاں طلاق ہو رہی ہے جا کے پوچھو، کسی نے رمضان میں بھی کی تو طلاق ہو گئی، کسی نے، میں آپ کو مثالیں دکھا سکتا ہوں اس کی. رمضان جیسا بابرکت نہیں، اس 27ویں شب کو، 27ویں شب کو نکاح کرایا، لو پھر طلاق ہو گئی، سال بھی نہیں گزرا. دنیا میں میرے محترم دوستو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا. دیکھو آپ نے دونوں چیزیں سمجھائی، پہلے آپ نے عقیدے کی اصلاح فرمائی، پھر احتیاط بھی بتائی. جب دیکھا اب عقیدے کی اصلاح ہو گئی تو پھر احتیاط بتائی. ایک دیہاتی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا حضرت 15-20 اونٹ ہیں ہمارے، ایک اونٹ کو خارش ہوئی تھی، اس سے دوسروں کو بھی ہو گئی، اس سے دوسروں کو بھی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا جو پہلے کو ہوئی اس کو کس سے ہوئی؟ پہلے کو، دوسروں کو تو اس سے ہو گئی، جو پہلے کو ہوئی اس کو کس سے ہوئی خارش؟ وہ چپ کر گیا. یہ ہے عقیدے کی اصلاح کہ بندے بن جاؤ، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے اس کو خارش ہو گئی، اس سے اس کو خارش ہو گئی. اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کو کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا. جب آپ نے دیکھا لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا ہے، اب پھر آپ نے احتیاط والی احادیث ارشاد فرمائی کہ بھئی جہاں اس طرح متعدی مرض ہو، وبائی مرض ہو، وہاں سے بچو، وہاں سے بچو، یہ بھی فرمایا. اب وہ حدیث اور یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو علماء یہی فرماتے ہیں پہلے پہل کی حدیث ہے جو دیہاتی والی ہے کہ اونٹ کو باقی اونٹوں کو پہلے اونٹ سے خارش ہو گئی، تو آپ نے فرمایا پہلے کو کس سے ہوئی؟ خاموش ہو کے چلا گیا. سمجھ آ گئی بات کہ اس سے ان کو خارش نہیں ہوئی، اللہ کے حکم سے ہوئی. تو دوسری حدیث کیا ہے؟ احتیاط پر مبنی ہے کہ احتیاط لازمی کرو. احتیاط کرتے ہوئے بھی یہی سمجھنا، احتیاط کرتے ہوئے بھی کیا سمجھنا بھائی کہ احتیاط سے بھی اگر نہیں ہوا تو وہ اللہ کے حکم سے نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ میری احتیاط کی وجہ سے ایسے کہ پیچھے سے ایک مصیبت چلی تھی کرونا، اس نے کتنے لوگوں کو صرف وہم کی وجہ سے مارا، اتنے لوگوں کو وہم کی وجہ سے مارا. کچھ بھی نہیں ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، تو سارے سال نہیں ہوتا کیوں جی؟ اور کس کو نہیں ہوتا؟ سب کو ہوتا ہے نزلہ، کھانسی، بخار. قومی نشان ہمارا، لوگوں نے اس پر شعر کر دیا ہمارا قومی نشان. لیکن وہم کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہمارے اپنے دیکھے ہوئے، ہمارے جاننے والے، وہم کی وجہ سے، اور ہسپتالوں میں بعض لوگوں نے وہم کا ایسا ماحول قائم کیا کہ ایسے تھا جیسے ان کا کوئی خدا ہے ہی نہیں ہے. یہ کمیونسٹ، کوئی مریض آ گیا بخار کا، کھانسی کا، نزلے کا، اس کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا، یعنی اس کے کمرے کی کھڑکی تک بند کر دی، اور اس کے بعد اس کے کمرے میں انٹرکام لگا دیا
کہ انٹرکام سے کاؤنٹر پر رابطہ کرنا ہے، انٹرکام ٹو انٹرکام، اور وہ چھڑیاں بنا لی اور جناب اس کے آگے وہ پنجے فٹ کرائے اور جناب 4 گز اس پر کھانا رکھ کے اس کے کمرے میں اندر گھسیٹ رہا ہے. چلو یہ تو سلوک، بدترین سلوک قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، جو ایسا بیماروں کے ساتھ ہوتا. اس میں بہت سارے لوگ رحم کی وجہ سے مر گئے، افسوس کی وجہ سے مر گئے. اور آپ لوگوں نے بھی سے سب نے فیس کیا. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، یورالوجسٹ بہت بڑے، اللہ کی شان نرو، میرے والد صاحب کو کوئی تکلیف تھی، میں ان کو ان کے پاس لے گیا. وہ بہت اچھی بات کی، میں حیران رہ گیا یار یہ ڈاکٹر ہے ایسی بات کر رہا کہ اس کو پکڑ کے ہی نہ لے جائیں. اس وقت تو انہوں نے یہ تھا نا، میں نے کہا کہیں پکڑ کے نہ لے جائیں، میں نے کہہ بھی دیا اس کو کہ ڈاکٹر صاحب پھڑ کے لے جانا، ہاں جدانیاں ساڑیاں گلا تھا انہوں نے پھڑ کے لے جانا. وہ انہوں نے بہت اچھی مثال دی، کہنے لگے مچھر سے کبھی کوئی مرا ہے؟ مچھر سے کبھی کوئی مرا ہے؟ کیوں جی؟ مچھر میں کوئی ایسا ہے جو مچھر سے کے کاٹنے سے بچا ہوا؟ مچھر کو ہر کسی نے کاٹا. نمرود اور اس کی ساری فوج، ساری قوم کس سے ختم ہوئی؟ مچھر سے. کیوں؟ اللہ کا حکم. ابھی جناب ایک 24 گھنٹے کی اور 12 مہینے کی ایک مصیبت ہم پر ڈینگی کے نام کی مسلط ہے. یہ ڈینگی ہے، ڈینگی. جس کو ڈینگی ہو جائے بیچارہ اتنا بخار سے بھی کمزور ہوتا ہے جتنا ڈینگی 100 کے کمزور ہو جاتا ہے. مجھے ڈینگی ہو، مجھے ڈینگی. یہ بیماریاں ساری چل رہی ہیں، حالات سارے چل رہے ہیں، حالات آتے بھی ہیں. صحابہ اکرام کے زمانے میں طاعون کی بیماری پھیلی، اتنا زبردست طاعون پھیلا، اس میں 30,000 سے زائد صحابہ شہید ہوئے. جو طاعون کی بیماری میں مرے وہ شہید ہوتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں تو بہت سارے شہید بھی ہوئے، بہت سارے کچھ بھی نہیں ہوا. بہت سارے جن پر اللہ کا حکم آیا وہ چلے گئے، جن پر نہیں آیا وہ رہے. پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ یوں مریں گے، یوں جائیں گے. تو یہ سفر کا مہینہ، اس مہینے کو زمانے جاہلیت سے لوگ منحوس سمجھتے. اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، توبہ کر لیں. ہم اگر کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے فوراً توبہ کر لے. اللہ تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم کا ناس ہو، ابن آدم کا ناس ہو، مجھے گالی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی، ابن آدم کا ناس ہو مجھے گالی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا مجھے گالی دینا کیسے؟ زمانے کو گالی دیتا ہے، وقت کو گالی دیتا ہے. وہ پہلی پہلا وقت آیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وقت برا نہیں ہوتا، زمانہ برا نہیں ہوتا. ارے زمانے کو تو میں پیدا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمانے کو تو میں پیدا کرتا ہوں اور حالات و احوال کو بھی میں بناتا ہوں، سب کچھ تو میں کر رہا ہوں. یہ جو زمانے کو گالی دے رہا ہے گویا کہ یہ مجھے گالی دے رہا ہے. ایمانیات میں کیا آتا ہے؟ ایمان مفصل میں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ملائکتہ، میں نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے فرشتوں کو مان لیا، وکتبہ، اللہ کی کتابوں کو مان لیا، ورسلہ، اللہ کے سارے رسولوں کو میں نے مان لیا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو میں نے مان لیا. آخرت کا دن ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور میں نے یہ بھی مان لیا کہ ہر اچھا اور برا فیصلہ کس سے ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے. والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنے کو بھی میں نے مان لیا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا میں نے مان لیا اس کو.
تو میرے محترم دوستو، یہ بزرگوں نے سفر کے مہینے کو اس سے لوگوں کا عقیدہ جو نحوسیت کا وہ ختم کرنے کے لیے اس کے آگے لفظ لگایا. بعضوں نے کہا سفر الخیر، خیر کا مہینہ سفر، سفر البدر، کامیابی کا مہینہ سفر. تو کسی مہینے میں نحوست نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ شوال کو بھی منحوس سمجھتے تھے. شوال کا مہینہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے کو بھی کیا سمجھتے تھے؟ منحوس سمجھتے تھے. اس میں نکاح نہیں کرتے تھے، رخصتی نہیں کرتے تھے، اس میں کوئی خیر کا کام نہیں کرتے تھے، اس میں کاروبار نہیں کرتے تھے، کوئی خرید و فروخت اور لین دین نہیں کرتے تھے، وہ بڑا سودا نہیں کرتے تھے، بڑی لاٹ نہیں خریدتے تھے، تو نکاح بھی نہیں کرتے تھے، شادی بھی نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا نکاح شوال میں ہوا. سیدہ عائشہ کا نکاح کب ہوا؟ شوال میں. اور فرماتی میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی. پھر فرمایا کرتی تھی کہ مجھے بتاؤ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہے؟ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہے؟ ساری ازواج مطہرات ایک طرف، سیدہ عائشہ ایک طرف، سیدہ عائشہ ایک طرف. خود فرماتی ہیں کہ کسی زوجہ محترمہ کے امہات المومنین میں سے کسی کے بستر پر وحی نازل نہیں ہوئی سوائے میرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بستر پر تشریف فرما ہوتے، آرام فرما رہے ہوتے، جبرائیل علیہ السلام وہاں بھی تشریف لے آتے اور اٹھا کے وحی بتاتے، وحی نازل فرما. کسی نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضور کو حضرت خدیجہ سے بھی بہت محبت تھی، حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ سلام بھی آیا، سارا کچھ ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی اللہ کی طرف سے سلام آیا. اور جب تہمت لگی تو پاک دامنی کے لیے اللہ نے 18 آیتیں اتاری. سیدہ عائشہ پر تہمت لگی، منافقین نے، بدماشوں نے تہمت لگائی، تو اللہ تعالی نے سخت ترین الفاظ کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی بیان کی اور سخت ترین انداز میں ان کو تہمت لگانے والوں کو ڈانٹ پلائی. قیامت تک کے لیے وہ رہے گی. اب جو اس پر بات کرے گا وہ ان آیات کا نشانہ خود بخود بن جائے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کیا ہو رہا ہے. کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ میں کیا فرق ہے؟ میں کسی کی تنقیص نہیں کروں گا، وہ بھی میری ماں ہے سیدہ خدیجہ، اور سیدہ عائشہ بھی ہم سب کی ماں ہے. ہم کسی کی شان میں تنقیص نہیں کر رہے بلکہ سیدہ عائشہ کی ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی دیکھو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی تھی محمد بن عبداللہ سے. 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی نا، حضور 25 سال کے تھے، تو نبوت کب ملی؟ 40 سال میں، 15 سال بعد. تو فرمایا سیدہ خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی تھی محمد بن عبداللہ کی، اس وقت رسالت نہیں ملی تھی. اور سیدہ عائشہ کی شادی ہوئی محمد رسول اللہ سے. سیدہ عائشہ کی شادی کس سے ہوئی؟ محمد رسول اللہ سے. وہ فرماتی ہیں اگر شوال کا مہینہ منحوس ہوتا تو میری نکاح بھی شوال میں ہوا اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی.
تو میرے سے نہ کوئی خوش قسمت ہے تو بتاؤ. عورتوں میں سب سے بڑی فقیہہ، سب سے بڑی فقیہہ، عالمہ، محدثہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی بہت ساری زندگی، اکثر زندگی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بڑے بڑے صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے کہاں حاضر ہوتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کسی زمانے میں، کسی وقت میں، کسی مہینے میں نحوست نہیں ہے. نحوست ہمارے عملوں کے اندر ہے. ہمارا عمل منحوس ہے. اگر برا عمل ہے وہ منحوس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچ رہی ہے تو اپنی طرف بھی دیکھو. تمہارے اعمال ٹھیک ہیں؟ تمہارے اعمال ٹھیک ہیں؟ تمہیں پریشانیاں آ رہی ہیں، تمہارے حالات بگڑ رہے ہیں، تم نے کبھی خود کا جائزہ لیا ہے؟ اب جناب نحوست کو ہم کیسے ختم کرتے ہیں؟ ایک تو ہمارا یہ عقیدہ بگڑا ہوا کہ جناب فلاں جگہ جائیں گے تو نحوست ہوگی، فلاں مہینہ آئے گا تو نحوست ہوگی. اس نحوست سے بچنے کے لیے گاڑی کے پیچھے جوتی لٹکائی، جوتی لٹکائی ہوتی نا. او بھائی صاحب، ہر کسی کے پیر میں جوتی ہوتی ہے، ہر کسی کے. یہ جتنے قوموں کی جوتی بنی ہوئی ہے اور گاڑی میں بھی جوتی لٹکائی ہوئی ہے، اس سے نحوست تو دور نہیں ہوگی. البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں جوتیاں جوگا، میں جوتیاں جوگا. یہ شخص یہ کہہ رہا ہے. جوتی سے بھی کبھی کوئی شامت اعمال آئی رکے گی جوتی سے؟ پھر اس مہینے میں بہت سارے لوگ اس مہینے کے آخری بدھ کو، ابھی جو اس ہفتے میں آئے گا، اس مہینے کے آخری بدھ کو لوگ اللہ تعالیٰ معاف کر دے خیرات تقسیم کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور وہ مختلف چیزیں بانٹتے ہیں. یہودیوں کی شروع کی ہوئی یہ بیماری ہے. اور کیا ہے پیچھے اس کی تاریخ جو من گھڑت ہے، موضوع بالکل جھوٹ ہے کہ اس بدھ کو، سفر کے آخری بدھ کو حضور بیماری سے ٹھیک ہوئے تھے. اللہ کے بندو، یہ بات سراسر جھوٹ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بیماری شروع ہوئی تھی آخری عمر میں، جو آپ کا مرض الوفات تھا، وہ تو شروع ہی سفر کے آخر میں ہوا تھا. وہ تو شروع ہی سفر کے آخر میں ہوا تھا. یہ یہودیوں نے خوشی میں شروع کی تھی کہ سفر کے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں گرفتار ہوئے تھے اور پھر دنیا سے چلے گئے. ہماری جان چھوٹ گئی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کا عقیدہ، انہوں نے شروع کیا. یہ دیکھا دیکھی آج ہم بھی شروع ہیں. اور بعض ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں بالکل جھوٹ، موضوع اور من گھڑت حدیث پاک ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری سنائی، میں اسے جنت کی خوشخبری سناؤں گا. لو جی، کسی نے یہ حدیث بنائی جیسے رمضان کی خوشخبری دوسروں کو دی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. کوئی حدیث نہیں ہے ایسی، کوئی حدیث نہیں ہے. 10 سال ہم نے گٹے گوٹے مدرسوں میں رکھ رہے یار، اور اتنی چھوٹی چھوٹی بات. بھائی خوشخبری اگر آپ کے لیے تو ہمارے لیے نہیں ہے. آپ کی بات تو ایک آدمی سنے گا، 2 سنیں گے، 10 سنیں گے، اور یہاں بیٹھ کے جو بولے گا ایک دم سے 200-300 آدمی تو سنے گا اس کی بات. تو ہمارے لیے تو پھر زیادہ جنت ہے، بڑی جنت ہے، بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے. تو
اگر یہ بات صحیح ہوتی ہم کیوں نہ اپنی جنت بناتے؟ ہم بھی تو متلاشی ہیں جنت کے، کہ ہمارا دل نہیں چاہتا جنت میں جانے کو۔ اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے بالفرض و محال، اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو پھر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا ربیع الاول میں آپ کی ہماری ملاقات ہوگی۔ اس سینس میں ہے یہ کہ بھائی سفر ختم ہوگا تو ربیع الاول آئے گا نا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے میں جنت کی خوشخبری دے، اگر یہ صحیح ہو۔ لیکن یہ حدیث پاک صحیح نہیں ہے، اس کا احادیث کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وقت کے اندر، کالی بلی کے اندر، کوے کے اندر، چمگادڑ کے اندر، چھپکلی کے اندر یا کتے کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز اپنی ذات میں مؤثر نہیں ہے، کوئی چیز اپنی ذات میں مؤثر نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کی دعائیں بھی تب مؤثر ہیں جب اللہ چاہے۔ اللہ رب العزت کے برابر کوئی نہیں ہے۔ میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، میں تو یہ جو سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو کوئی بتائے مجھے اتنے سال ہو گئے یہاں 1999 سے میں یہاں بیٹھ رہا ہوں اور آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، میں نے کسی کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو، بدتمیزی کی ہو کسی سے، میں جو آپ کی شان میں کچھ نہیں کہتا تو میں انبیاء اور اولیاء کی شان میں کچھ کہوں گا؟ میری کیا میرے بات کے لیے بھی مجال نہیں ہے؟ لیکن اللہ ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ان کی دعائیں، ان کی باتیں مؤثر ہے، لیکن کیسے مؤثر ہے؟ اللہ کے حکم سے مؤثر ہے، اللہ کے حکم سے مؤثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کہیں بھی کبھی بھی کہیں سے نکالنا نہیں ہے۔ ہمارے سلسلے میں ایک تعویذ چلتا ہے بیٹے کا، نرینہ اولاد کا۔ میں بات پہ بات آ گئی، ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے ہمیں اس طرف جانے کو، تعویذوں کی طرف نہیں جانا، دعاؤں پر لگاؤ، اصل چیز دعا ہے۔ تو 99% لوگوں کو اللہ کے حکم سے وہ مؤثر ہوا۔ ایک صاحب بہت ہی ضرورت مند تھے، انہوں نے کہا یار میں نے سنا ہے آپ تعویذ دیتے ہیں کوئی۔ میں نے کہا بھائی میں ایسے نہیں تھا، ایسے 2-4 لوگوں کو دیا، چند لوگوں کو دیا بس، کہ تو مجھے بھی دے دو۔ میں نے دے دیا، اللہ کی شان کو بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی۔ میرے سے بات ہی نہیں کرتے، سیدھے تو نے تعویذ جعلی دیا۔ میں نے کہا میں تو ہر کسی سے کہتا ہوں اس تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، اس تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، تعویذوں سے کچھ ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تعویذوں کی کمی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو تعویذ دیتے تو کرتے اس سے رب هب لي من الصالحین، اللہ نیک صالح اولاد دے دے، نیک صالح بیٹا دے دے، رب هب لي من الصالحین، اللہ نیک صالح بیٹا دے دے۔ اور زکریا علیہ السلام کب تک لگے رہے؟ بڑھاپے تک، بالکل بڑھاپے کی آخری سٹیج پر، اور ایسی سٹیج پر کہ جب فرشتے نے آ کے خوشخبری دی تو ان کے پاؤں گھوم گئے، کہنے لگے میری منڈا کی دعا، میری بیوی کو بچہ ہوگا کیسے یہ بتاؤ۔ تو میرے محترم دوستو، سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ احتیاط ضرور کرنی ہے، احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا، لیکن اپنا عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا۔ عید کا دن تھا، کیا کھڑے ہوئے سب لوگ آپس میں مل رہے، 4-5 بزرگ کھڑے ہوئے تھے، میں چلا گیا، میرے جاننے والے تھے 2-3، ابھی چلا گیا۔ تو اس میں ایک بزرگ بھی تھے اور
میں نے اسے سلام دیا، انہیں ہاتھ پیچھے کر دیا. میں گھبرا گیا ایک دم کہ یار یہ کیا ہوا. لیکن پھر انہوں نے فوراً ہی وضاحت کی. انہوں نے کہا مجھے یہ مسئلہ ہے. اس میں تو میں نے کہا ان کا عید پڑھنے کے لیے آنا بھی کمال ایمان ہے. عید پڑھنے کے لیے بھئی اس بیماری میں تو ڈاکٹر آئسولیٹ کر لیتے ہیں بند کمرے میں، نکلنا نہیں ہے یہاں سے، نہ تمہارے پاس کوئی آیا نہ تمہیں پاس جانا، یہاں رہو، اس سے نکلنا نہیں ہے، آئسولیشن میں رکھتے ہیں. پھر مجھے تسلی ہوئی، اچھا بھائی ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے پیر خانے میں بھی ہمارے حضرت کو خود تکلیف ہوئی، ہمارے حضرت کے بیٹے کو ہوئی ایسے. تو انہوں نے بھی اپنا کمرہ بنایا. کمرے میں بس کو بہت قریبی تھا، ہم لوگ چلے جاتے تھے، کوئی اور قریبی تھا وہ چلے جاتے تھے، لیکن مسافہ کرنے کی، بہت قریب جانے کی، معانقہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب وہ ایمان کے کمان کرنے لوگ، لیکن احتیاط بھی کیا ہے بھائی؟ ایمان کا حصہ ہے. احتیاط بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. ہم میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو آزمائے. مثلا بھئی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور زہر کا گھونٹ لے لیا اور چوہے مار دوائی کھا لی، گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا لی کہ اللہ کے حکم سے، یا چھت سے کود گیا کہ اللہ کے حکم سے مروں گا، میں کود رہا ہوں نیچے، میں دیکھتا ہوں. ہم میں سے کسی کو یہ اجازت قطعاً نہیں ہے، یہ شرعاً منع ہے، حرام ہے اس طرح کا. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ احتیاط. اور احتیاط رکھتے ہوئے یہ سوچ کرنا، یہ سوچ رکھنا کہ جو ہوگا، جو ہوا، جو ہو رہا ہے سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اللہ ہمارے عقیدے کو مضبوط فرمائے اور ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرمائے.